السلام علیکم۔ میں اپنی یوٹیوب فیملی سے دل سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ حدیث رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم عن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے تم میں سے اخلاق اچھے ہیں۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے لکھنے والے اور اس کو پڑھنے والے اور اس کو آگے بھیجنے والے کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ درود شریف کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ برائے مہربانی ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر آگے شیئر کریں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ آج کی بات، رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ رشتے آزمائش ہیں، ہمیں مکمل بس اللہ جانتا ہے۔ سب کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنی خوشیاں تو کہیں کھو ہی جاتی ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں اور بالآخر تم سب کو لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وقت فجر اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھو اللہ تم سے راضی ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب فانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کی قید ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اگر دوستی اللہ سے ہو جائے تو پھر لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ نماز وعدہ مغفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا کام اتنی ہی عبادت کرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے۔ صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادتوں کا مغز ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شے دعا سے زیادہ بزرگ نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا بڑا سخی ہے، وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی لوٹائے۔ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ حضور پاک محمد صلی اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھے گا کہ کاش میرے اہل و عیال اور میرے سارے مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا بڑا سخی ہے، وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی لوٹائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھے گا کہ کاش میرے اہل و عیال اور میرے سارے مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کی شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔